سامعین کرام، دو جگہ کی دو آیت تلاوت کی ہے، اس مناسبت سے آج انشاءاللہ بیان کریں گے وہی زبان، کان، آج نظر کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت اور اس کے کیا فتنے ہیں انشاءاللہ بیان کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیکھنے کے لیے صحیح سلامت آنکھ دیا ہے۔ آنکھ سلامت ہے، بصارت محفوظ ہے، قوت سماعت بھی ٹھیک ٹھاک ہے، زبان سے گفتگو کر لے رہے ہیں، یہ اللہ کا معمولی احسان نہیں ہے۔ سمجھ ہے کہ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا۔ اب کبھی جائیے یا دیکھتے ہیں، آئیے اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، کیسی کیسی آنکھوں کی بیماریاں ہیں لوگوں کے پاس، یہ سب احساس کرنے کا کہ واقعی کتنی بڑی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو بلا معاوضہ کے، بلا مطالبہ کے دے دیا ہے کہ آنکھ صحیح سلامت ہے۔ جو اندھا ہے بیچارہ کیسے کر کے چلتا ہے، وہ دنیا دیکھنے سے قاصر ہے۔ صحیح سلامت آنکھ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کیا، قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہم کو آپ کو وجود بخشا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کان دیا، دل دیا، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، لیکن تم اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہو۔ شکر ادا کرنی چاہیے اللہ عز و جلال کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہم کو اور آپ کو دی ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا کہا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے ہم کو اور آپ کو اپنی ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کے پیٹ سے نکالا۔ سب غور کرنے کی چیز ہے، یہی سب دیکھنے کی چیز ہے کہ ایک انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کتنی تکلیفیں ماں برداشت کرتی ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ سب غور کریں اور یہ سب دیکھیں۔ کچھ نہیں جانتے تھے ہم اور آپ، ماں کے پیٹ میں تھے تو آیا ہے کتابوں میں، دیکھیں کہ یمن سے ایک شخص اپنی ماں کو حج کرانے کے لیے لے کر کے خانہ کعبہ مکۃ المکرمہ آ رہے تھے۔ ماں لاغر، کمزور، بوڑھیا تھی۔ یہ سب غور کریں اور یہ سب دیکھیں صحیح چیز کہ ماں کے پیٹ میں ہم تھے تو کیا تھے، ہم کو چلنا سکھایا، بولنا سکھایا ماں باپ نے، اور کتنی بڑی نعمت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو، جس کے ماں باپ ابھی باحیات ہیں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں۔ وہ جب یمن سے آ رہے تھے، ماں کمزور تھی، بوڑھیا ہو گئی تھی، لاغر ہو گئی تھی، سواری پر بٹھاتے تھے، بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ آخر کار اس نے کیا کیا، اپنی ماں کو کندھے سے اٹھایا، کندھے میں اٹھایا، کہاں، یمن میں، اور یمن سے اٹھا کر کے اپنی ماں کو مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ لے کر کے آتے ہیں، اللہ اکبر، اور لانے کے بعد خانہ کعبہ کا طواف کراتے، کندھے پہ رکھ کر کے بیٹا اپنی ماں کو جب کرانے لگتے ہیں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پر اس کی نظر پڑ جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا، کیا کہا کہ کیا ہم نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سنو، ماں کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کیا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم کون سی حق اور حقوق کی بات کرتے ہو، کون سا حق کی بات کرتے ہو؟ کہا کہ میری ماں کمزور تھی، یمن سے میں نے کندھے میں بٹھایا اور بٹھا کر کے خانہ کعبہ لایا، حج کرا رہے ہیں، طواف کندھے میں بٹھا کر کرا رہے ہیں، ماں کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں بھائی تم کچھ نہ جانتے تھے، ماں نے 9 مہینہ رکھ کر کے تم کو اپنے پیٹ سے نکالا، جب ماں جل رہی تھی، اور ماں کو جو تکلیف دیکھتے ہیں پیدائش کی وقت کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، وہ ایک ماں جانتی ہے۔ کہا پیدائش کے وقت جو درد اٹھا تھا ماں کا، اس ایک درد کا تم نے حق نہیں ادا کیا۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، سمجھ۔ کہا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، وہی وہ ذات ہے جس نے ہم کو، آپ کو ماں کے پیٹ سے نکالا، لا تعلمون شیئا، اس حال میں کہ تم کچھ
کچھ نہیں جانتے تھے. کیا جانتے تھے ہم جب بچے تھے؟ تو اس آیت سے ایک چیز کی تردید ہو گئی. یہ عقیدہ غلط ثابت ہوا. کیا ہم لوگوں میں یہاں ایک چیز رائج ہے کہ ایک صاحب ہیں، ایک شیخ ہیں جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں کہ اپنی ماں کے پیٹ میں وہ حفظ کر رہے تھے. سمجھا یہ بات؟ اللہ یہاں کہہ رہا ہے کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. کیسے جانیں گے؟ ہم تو کچھ بنے میں ہیں. لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. کہا کہ وہ ماں کے پیٹ میں حفظ کر رہے تھے اور ماں کے پیٹ سے جب نکلے تو پورا حافظ قرآن بن کر کے نکلے. یہاں اللہ نے تو قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کچھ نہ جانتے تھے ہم. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سننے کے لیے کان دیا، آنکھ دیا، دل دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آئے بندہ شاید تم اللہ کا شکر ادا کرو. سمجھ؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آنکھ سے دیکھو. کیا دیکھو؟ صحیح چیز دیکھو. کیا دیکھو؟ قدرت الہی کے مناظر دیکھو. کیا دیکھو؟ رب کے مناظر دیکھو. کیا دیکھو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مناظر رکھا ہے اس کو دیکھو اور عبرت پکڑو. قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اللہ کی تخلیق کردہ چیز اونٹ کو دیکھو جو میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تھا، اور غور کرو کہ واقعی اس کی تخلیق کیسے کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. کیا دیکھو؟ آسمان کو دیکھو. آسمان کو دیکھو. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان کو کیسے زینت سجایا ہے تاروں سے، اور ایک بھی ستون نہیں ہے، ایک بھی کھمبا نہیں ہے، اور بغیر کھمبے کا اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے. یہ دیکھو. کیا دیکھو؟ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آپ پڑھیں گے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وجنوبا. یہ دیکھو گردش لیل و نہار کو دیکھو. دن و رات جو آ رہا ہے جا رہا ہے یہ دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھا کر کے زاروں قطار رونے لگے. اتنے رونے لگے کہ آنکھ آنسوؤں سے تر ہو گئی. دیکھو. کیا دیکھو؟ یہ گردش لیل و نہار کو دیکھو. آنکھ دیا ہے اللہ نے صحیح چیز کو پرکھو کہ دیکھو دن گزر رہا ہے، رات آ رہا ہے، دن جا رہا ہے، رات آ رہا ہے. ہم بچے تھے، جوان ہوئے، جوان سے بوڑھاپا میں آ گئے. کیا دیکھو؟ یہی دیکھو کہ دیکھو ہمارا وقت کیسے کٹ رہا ہے، گزر رہا ہے، اور ہم کیسے موت کے قریب جا رہے ہیں. یہ دیکھو. کہا ان فی خلق اختلاف جو ہو رہا ہے یعنی دن اور رات کو جا رہا ہے، اس سے سمجھو، عبرت پکڑو. دیکھو. کیا دیکھو؟ جتنے جنازے اٹھ رہے ہیں ہمارے درمیان سے وہ دیکھو. سمجھ گئے؟ آنکھ کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال سے بچو. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں آج کے نوجوان؟ رات بھر دن بھر موبائل میں کیا دیکھتے ہیں وہ وہی جانتے ہیں. اتنے پاک صاف اگر ہوں گے تو کبھی کہیے گا بیٹا آپ اپنا موبائل کا لاک کھول کر کے ہم کو دیکھنے دیجئے، دیکھیں آپ کے موبائل میں کیا ہے. سمجھ گئے؟ سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہے ان کے موبائل میں. کیا دیکھ؟ جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں گی تو بہت بڑا فتنہ ہمارے دل و دماغ پر، ہمارے بدن پر پڑے گا. اس کا کیا پڑے گا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور سب سے پہلا زنا باڈی کا آنکھ کرتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ آنکھ. سب کھیل تو آنکھ ہی سے شروع ہوتا ہے. کہا کہ فالعینان زنا ہوا النظر. آنکھ کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ جو ہم راستے میں بیٹھ کر کے گھور کے دیکھتے ہیں وہی زنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ
تیر، یہ جو دیکھ رہے ہیں ہم، یہ شیطان کے تیر میں سب سے بڑا زہریلا تیر ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت علی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی اچانک کسی پر نظر پڑ جائے، یعنی کسی لڑکی پر، کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچانک نظر پڑ جائے معاف ہے، لیکن گھور گھور کر کے جو دیکھیں گے وہ معاف نہیں ہے۔ ہم راستے میں بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں وہ میں جانتا ہوں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں راستوں سے گزرتی ہیں، ہم اور آپ اڈا بنا کر کے بیٹھتے ہیں اور نظریں تکا تکا تاک تاک لگا کر کے دیکھتے ہیں اور چرچا کرتے ہیں کہ دیکھو اس کا فیگر کیسا ہے۔ یہ زنا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستوں میں مت بیٹھو، اور جب راستے میں بیٹھنا ہی ہے تو راستے کا حق ادا کرو۔ کہا راستے کا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ نگاہ کو جھکا کر کے بیٹھو۔ ہماری بہنیں وہاں سے گزرتی ہیں، ہماری مائیں گزرتی ہے، کبھی اتفاق ہوا مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کی بہن وہاں سے گزر جائے، پردے کے نیچے آپ نہیں پہچان پائیں گے اور آپ ہی بولنے لگیں گے دیکھو اس کا فیگر اور یہ کیسے جوست پہنی ہے۔ میرے بھائیوں یہ فتنہ، کہا راستے میں بیٹھو تو نگاہ کو جھکا کر کے بیٹھو۔ راستے کا حق یہ ہے کہ کوئی اندھا راستے میں جا رہا ہو، اس کا تکلی راستہ بتا دو کہ یہ راستہ ادھر جاتا ہے۔ راستے میں بیٹھو تو اس کا حق یہ ہے کہ تکلیف دہ چیزوں کو راستوں سے ہٹا دو۔ راستے میں بیٹھے تو منکرات دیکھو، اس سے منع کرو، اس سے روکو اور غلط چیزوں کو راستے سے ہٹاؤ، یہ راستے کا حق ہے۔ لیکن راستے میں ہم لوگ دیکھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ تاکتے ہیں، گھور گھور کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ آنکھ ہماری زنا کر رہی ہے اور یہ زنا ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں اور واقعہ آپ سنیں۔ جب آنکھیں بے حیا ہو جائیں گی اور آنکھوں سے جب گھور گھور کے دیکھنے لگو گے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھنے کا بھی وقت آ جاتا ہے۔ آپ کبھی پڑھیے علامہ ابن جوزی کی کتاب تلبیس ابلیس، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ کبھی آپ پڑھیے علامہ ابن قیم کی کتاب الداء والدواء، بہت چیزیں آپ کو سیکھنے میں آئیں گی۔ سارا کھیل تو انسان کا آنکھ ہی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے آنکھ سے دیکھتا ہے، تب دماغ میں خیال لاتا ہے کہ فلاں لڑکی تھی، فلاں چیز تھی، وہ واقعہ نزل کرتے ہیں اور واقعہ کتنی بہترین ہے۔ اللہ، کبھی پڑھیں آپ تلبیس ابلیس الداء والدواء، بہت اچھی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لکھتے ہیں ایک مؤذن صاحب تھے، میں پڑھ رہا تھا، مؤذن صاحب، مائک کا سسٹم نہیں تھا۔ دیکھیے سارا کھیل کیسے شروع ہوتا ہے۔ آنکھوں کی حفاظت رکھیں ہم اور آپ۔ چلتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ آذان دینے کے لیے وہ چھت پہ چڑھتے تھے، مسجد کے چھت پہ چڑھتے تھے ہر دن مؤذن صاحب آذان دینے کے لیے۔ ایک دن چڑھے، جب چڑھے مسجد کے چھت پر آذان دینے کے لیے تو سامنے کے چھت پہ خوبصورت لڑکی پر نظر پڑتی ہے۔ ہم مؤذن صاحب آذان بھول گئے، کیسے وہ آذان دیں؟ یہ آنکھ سے شروع ہو رہی ہے اور جو سامنے کی چھت پر کھڑی تھی دوشیزہ خوبصورت لڑکی، وہ کرسچن لڑکی تھی۔ واقعہ صحیح ہے۔ اب آذان وہ کیا دیں گے، اس کی نظر پڑ گئی اس لڑکی پر، وہ گھور گھور کر کے وہ دیکھنے لگے۔ یہ آنکھ، سارا کھیل آنکھ سے شروع ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اس لیے آنکھوں کو حفاظت کرو، کیونکہ انہی آنکھوں سے رب کو دیدار کرنا ہے قیامت کے دن انشاءاللہ۔ اس لیے حرام چیزوں کو چھوڑو، مت دیکھو۔ جب مؤذن صاحب چڑھے آذان دینے کے لیے، سامنے کی چھت پہ خوبصورت کرسچن لڑکی کھڑی ہے، تاکنے لگے، گھور گھور کر کے لڑکی بولتی کیا دیکھ رہے ہو؟ کرسچنوں کے یہاں یہ ہے کہ وہ اپنے دین کا کام بڑی کرتی۔ کہا کہ تم مجھے پسند آ گئے، کہا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مؤذن صاحب آذان تو بھول گئے، بھولے تو بھولے ہی، ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹا۔ کہا ٹھیک ہے، تم شادی کرنا چاہتے ہو، میں کرسچن ہوں اور تم مسلمان ہو، ایسا کرو تم مسلمان ہونا چھوڑ دو، کرسچن بن جاؤ، ہم تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہیں۔
کہاں سے شروع ہوا تھا؟ آنکھ سے ہی شروع ہوا تھا. سمجھ گئے؟ یہ مؤذن صاحب کیا کیے؟ چھوڑ دیا مسلمان، اسلام کو ترک کر دیا، کرسچن اپنا لیا، کرسچن دھرم کو قبول کر لیا، اس سے شادی ہو گئی، شادی کر لیا. یہ آنکھ نے نظر جو لگایا تھا، ارے اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھا. ایک دن ایسا ہوا کہ یہ آدمی چھت پر پھر چڑھا اور چھت سے گرا، اور گر کر کے ایسا ہوا حالت مرتد میں اس کا انتقال، وفات پا گیا. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ سب آنکھوں سے شروع ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اے مومنوں، جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہ کو جھکا کر کے چلو، اپنی نظر کو جھکا کر کے چلو، اپنی نگاہ کو نیچے کر کے چلو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. ایسے ہی مومنہ عورتوں سے بھی کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. تمہاری شرمگاہ بھی حفاظت سے رہیں گی میری مائیں بہنیں. جب چلو تو کیسے چلو؟ نظریں جھکا کر کے چلو. سمجھ گئے؟ تو آنکھ سے کیا دیکھو؟ صحیح چیز دیکھو، صحیح چیزوں کا استعمال کرو. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ آج کل کالج، اسکول کے بعد جو کالج کا مرحلہ آتا ہے، واقعی اس دور میں اگر ہماری لڑکیاں اور ہمارے نوجوان ساتھی اگر وہاں سے بیداغ ہو کر کے اگر نکل گئے تو سمجھو واقعی اللہ کے ولی اور ولیاں ہیں وہ. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. آج کی صورتحال موجودہ دور میں، کیونکہ سب کچھ وہاں ہوتا ہے، کتنا نظر کو آپ چھپا کر کے رکھیں گے. جنہوں نے بچا لیا اپنی نظر کو اور جو بے داغ نکل گیا کالج کے لائف سے، واقعی وہ اللہ کے ولی ہے، اور وہ لڑکی واقعی اللہ کے ولیہ ہے. ورنہ کیا کہا ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم تیرے زلفوں کے اسیر ہوئے. سب کچھ وہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا واللہ ما ترکت بعدی الضراء الرجال من النساء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ میرے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے میں نے چھوڑا ہے تو وہ عورت کا فتنہ ہے. سب سے بڑا فتنہ کہا کیا؟ عورت کا فتنہ. اس لیے میرے بھائیوں، اپنی نظر کا صحیح استعمال کرو، اپنی نظر سے صحیح چیزوں کو دیکھو، اپنی نظر سے غلط چیزوں کو مت دیکھو، اپنی نظر کا استعمال صحیح کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، لیکن کیا دیکھو؟ رب کے مناظر دیکھو، قدرت الہیہ کے مناظر دیکھو. میرے بھائیوں آگے اور دیکھیے، اگر آنکھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح سلامت دیا ہے، آنکھ کے فتنے سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اصول بتایا ہے. کیا اصول بتایا ہے؟ کہ آپ اگر کسی دوست کے گھر جا رہے ہو، ارے دوست تو چھوڑو، اپنے رشتہ دار کے گھر بھی کیوں نہ جا رہے ہو، لیکن گھر جا رہے ہو تو اچانک گھر میں کسی کا داخل مت ہو جاؤ. نظر کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی آنکھ کو حفاظت سے رکھے. اسی لیے یہ آداب سکھایا ہے. اور کیا آداب سکھایا؟ گرچہ آپ اپنے رشتہ دار کا گھر جا رہے ہو، جب گھر جا رہے ہو تو پہلے اس کے گھر میں اجازت لے لو کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں. اور اجازت لینے کا طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ کسی کے گھر جاؤ، اپنے رشتہ دار کا گھر ہی جا رہے ہو تو پہلے اجازت لو. اور اجازت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے پاس کھڑے ہو کر کے سلام کرو. کہاں سلام کرو؟ کھڑا کہاں رہنا ہے؟ ڈائریکٹ دروازے کے سامنے فرنٹ میں کھڑا نہیں رہنا ہے. کنارے کھڑے رہو اور کنارے کھڑے ہو کر کے سلام کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مرتبہ سلام کرو. اگر اندر سے جواب آ جائے ٹھیک ہے، اگر نہیں جواب آئے پھر سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، پھر سلام کرو 3 مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جواب اندر سے آ جائے کھول دے دروازہ، کنارے رہو، سامنے مت کھڑے رہو. تب کہو ادخل، کیا میں اندر آ سکتا ہوں، داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر کہہ دے ہاں تو ٹھیک ہے، آپ اندر داخل ہو جائیں. اور اگر منع کر دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں 3 مرتبہ سلام کیے،
दरवाजा कोई नहीं खोला, आप चुपचाप वहां से बगैर कराहियत कर निकल जाए। हो सकता है अंदर वाले कोई काम में होंगे, हो सकता है अभी मिलना ना चाहता हूं, बिला टेंशन के, बिला दिमाग में कुछ सोचे वहां से आप निकल जाए, दूसरा टाइम आए। ये तरीका है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है जानते हैं, कोई आते हैं ना मौलवी साहब के पास, ये बताया हूं ऐसा ना करें, सलाम नहीं करेंगे, वो डायरेक्ट दरवाजे, मौलवी साहब इतना जोर से मारेंगे कि बच्चा उच्चा सोया है तो उठ जाते, नहीं सुने मौलाना साहब। ये तरीका ठीक नहीं है। और ये भी कहा है कि दरवाजे के सामने मत रहो। अगर दरवाजे के सामने रख करके तुम ताक झांक करोगे, हदीस में ये आया है, वहीं पर गुलेल रख करके खड़ा रहिएगा, डायरेक्ट आंख में मार दीजिएगा। और आंख अगर फोड़ दिए आप, शरीयत में इसका कोई बदला और कोई किसास और कोई थाना पुलिस है ही नहीं है। क्यों? कहा कि नजर को अपनी हिफाजत में आप रखो। ये असल मकसद बताने का था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको आंख दिया है तो नजरों को गिरा करके रखो। रास्ते में बैठ करके घूर भर के माओ बहनों को मत देखो। नजर से क्या देखो? सही चीज को देखो। आंख दिया है अल्लाह ने, दुनिया में आंख दिया है तो रोवो और आंख से कभी आंसू गिरा दो। अगर आंख से आंसू गिरा दिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो जहन्नम बनाया है, जहन्नम का आग बुझ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया 3 आंखें कभी भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। नहीं, ये पानी कौन सा बुझा सकती है जहन्नम की आग? आंखों का पानी। कभी उठो तन्हाई में, आंख दिया है, दुआ करो अल्लाह से, सोचो और सोच करके आंख से आंसू गिरा दो, जहन्नम का पानी बुझ जाएगा इस कतरे से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के डर से जो रो पड़ा, अल्लाह की कसम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए जहन्नम की आग को हराम कर देगा। ऐसे ही ऐनन तहरुसु मातत फी सबीलिल्लाह, रात में पहरेदारी कर रहा हो क्या? अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद के लिए गया हो, जिन्होंने आंख से ज्यादा उनकी पहरेदारी की, अल्लाह ने उनके लिए भी जहन्नम की आग को हराम कर दिया। एक वो आंख जो हराम चीजें को देखने को आई, लेकिन हराम चीजों को ना देख करके अपनी निगाह को नीचे झुका दिया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे आंख के लिए भी जहन्नम हराम कर देगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आग की शक्ल में बहुत बड़ी नेमत दी है, बहुत बड़ी नेमत दी है। जो हम दुनिया देख रहे हैं तो सही चीजों को देखो, कुदरत इलाहिया को देखो, कुदरत के मनाजिर को देखो। हम जो चीजें देख रहे हैं, हर नजर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नजर है हमारी। समझ में? कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन अल्लाह हमारी हर नजर पर नजर रखा हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जब नमाज पढ़ो तो कैसे पढ़ो? अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। ऐसे नमाज पढ़ो जैसे अपनी आंख से अल्लाह को देख रहे हो। अगर अल्लाह को नहीं देख रहे हो तो ये गुमान करो, ये सोचो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको देख रहा है, अल्लाह हमारी सारी एक्टिविटीज को देख रहा है, हमारी हर नजर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नजर रखा हुआ है। ये ना सोचो कि अल्लाह ना देख रहा हो। समझ गए? एक चीज। और दूसरी चीज ये है कि आदमी की नजर से उनके अखलाक, उनके ईमानदार का पता चलता है। हाँ, रास्ते में बैठ करके जो घूर करके देखते हो वो सुनो। अरे अल्लाह के बंदे, मत किसी को ताका करो, आंखों का जिना है ये। रास्ते में बैठते हमारी बहन बेटियां वहां से गुजरती है, और अफसोस ये लगा कि एक दिन मैंने सुना कि बैठ करके फिगर तक नापता है ये लोग, देखो कैसे दिखना उज़्बिल्लाह। हमारी माँ बहने की बेटी, मत बैठा करो, मत बैठा। आदमी
کا ایمان, ان کا کیریکٹر, ان کا کردار کا پتہ چلتا ہے. کس سے؟ آنکھوں سے, آنکھ سے ہی پتہ چلتا. اس کا ایک واقعہ بتاتے, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں, آپ سنیں. اور جو جوان ہے وہ شادی کر لے جلدی. اگر مہر دینے کے لیے کچھ نہیں آ تو اس کا ہسٹری پڑھ لیں. 9 سال بکریاں چرانے ایک نبی کو مہر میں رکھا تھا. 9 سال بکری چرانے کا, بڑا طاقتور. یہی موسیٰ علیہ السلام تھے, ننگے نہا رہے تھے ایک مرتبہ ندی میں, کپڑا کھول کر کے پتھر پہ رکھے, پتھر لے کر کے بھاگ گیا. موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں ننگے. گاؤں والوں نے حضرت موسیٰ کو دیکھ لیا کہ ہم لوگ جو جھوٹا الزام لگا رہے تھے وہ غلط ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے سارے اعضاء ٹھیک ٹھاک ہے. بڑا طاقتور تھا. ایک مرتبہ ایک کیپتی کو ایک کھائٹ مارا, کیپتی وہیں پر ڈھیر ہو گیا, مر گیا. جان بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. کہاں؟ مصر سے مدین کی طرف گئے. دعا کرتے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا کریں آپ, کچھ نہیں تھا. موسیٰ کو اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے سب کچھ دیا. شعیب علیہ السلام کی بیٹی آئی تھی, 2 بیٹی تھی. ایک جگہ پانی تھا, لوگ پانی پلاتے تھے اپنے چرواہوں کو, اپنے بکریوں کو, وہاں پر جانوروں کو پانی پلانے کے لیے وہاں سے پلا کے چلے جاتے تھے. شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں کنارے کھڑی تھی. یہ لوگ ایمان والی تھی, شرمیلی تھی. کہا کیوں کھڑے ہو؟ کہا دیکھیے وہاں بھیڑ ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی نظر کو نیچے رکھ کر کے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا. اور ایک پتھر تھا وہیں پر جو ایک جماعت اٹھا پاتی تھی, اکیلے موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کے پھینک دیا. خیر, یہ دونوں بہنیں اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور ان کو لے کر کے جاتے موسیٰ کہ چلو یہ تمہاری محنت کا اجرت دلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم لوگ پیچھے چلو, راستہ بتاؤ, میں آگے چلوں گا تاکہ کہ ہماری نگاہ آپ لوگوں کے اوپر نہ پڑے. جب یہ لڑکیاں گئی اپنے گھر, شعیب علیہ السلام سے کہا اپنے باپ سے کہ اس کو رکھ لیجئے آپ مزدوری پر, اس کو رکھ لیجئے آپ اجرت پر. اس کے اندر 2 چیزیں میں نے پایا. کیا پایا؟ ایک تو قوی ہے, طاقتور ہے, ایک امانت دار ہے. کہا کیسے آپ نے فوراً فیصلہ کر لیا امانت دار و طاقتور کا؟ وہ لڑکیاں کہتی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی نگاہ کو ہم کو اٹھا کر کے نہیں دیکھا. ہاں, امانت دار کا پتہ چلتا ہے آنکھوں سے, تو گھور گھر کر نہ دیکھا جائے. اللہ نے جو ہمیں صحیح سالم آنکھ دیا ہے, صحیح چیز تاکہ صحیح چیزوں پر نظر رکھیں, ورنہ ہمارے نامہ اعمال پر خالی زنا لکھا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں باری الہ ہم سب کو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرما, جس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.